اگر آپ ماہ محرم الحرام کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تمام حاجتیں صرف 3 دنوں کے اندر اندر پوری کروانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو مال و دولت سے ان 3 دنوں میں بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج ہے 4 محرم الحرام ہفتے کا دن، 5 محرم پہلا اتوار ہوگا، 6 محرم پہلا پیر، تو یہ 3 دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جس نے ماہ محرم کے پہلے ہفتے، پہلے اتوار، پہلے پیر کے دن انا اعطینا کل کوثر اور اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم کا ورد کر لیا، وہ اپنی مقدر کو سنوار لیتا ہے، اور اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو انہیں 3 دنوں میں مل جاتا ہے، کیونکہ پہلے دن عمل کرنے سے آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام غم ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے۔ تیسرے دن کے عمل سے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، ساتھ بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، تمام کاموں میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، جس نے بھی خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو ایک بار پڑھ لیا ماہ محرم کے ان 3 دنوں میں، وہ بڑی ہی قسمت والا ہوگا، وہ بڑے ہی مقدر والا ہوگا، وہ اس قدر عروج پائے گا کہ شاید اس کی زندگی میں دوبارہ کبھی زوال نہ آئے۔ اس لیے دوستو یہ موقع انتہائی شاندار ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ ماہ محرم کا یہ عشرہ بار بار نہیں ملتا، یہ موقع بھائی جان صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، میں کہتا ہوں کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف کم از کم ان 3 دنوں میں یہ کلمات ضرور پڑھیے گا، تاکہ محرم الحرام کی تمام برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں نے ماہ محرم کا پہلا بھی دن، چاند رات بھی، اور اسی طرح بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ تو میں آج ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ واقعی ہی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، درجات بلند کروانا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر دیر نہ کریں، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی مصیبتیں تو تمہارے پاس رہیں گی نہیں، وہ ٹھہر سکتی نہیں، ہر طرح کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے گی، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے نا، یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، اس کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، اور اسی طرح یہ پہلا عشرہ محرم کا، اور اس کی عظمت کا کوئی بندہ اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں نے بڑے لوگوں نے موقع اٹھایا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھ کر وہ اپنے دل کی من چاہی مرادیں پوری کروا لیتے، کیونکہ اس کی برکت سے جو ساری زندگی دعائیں کرتا رہا وہ قبول نہیں ہوئی، تو وہ بھی اس کی برکت سے قبول ہو جاتی ہیں۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اس کی بدولت اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے یہ چند چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ آپ نے اس میں خدارہ غفلت نہیں برتنی، سستی نہیں کرنی، تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی بھی مل جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تو زندگیاں بدلنے والا ہے، یہ تو مقدر سنوارنے والا ہے، یہ تو تقدیریں بدلنے والا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے نا، حرمت والے مہینے جن کو قرار دیا، محرم ان میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عظمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، عبادت، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ذری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر
اوپر برسنے لگ جائیں، اللہ کے کرم کی بارش ہو جائے، اللہ کے فضل کی بارش ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ جو میں نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے وہ آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس لیے اس عمل کے اندر ایک ایک یعنی اس آج کے پیغام میں ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ قیمتی ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، تاکہ آپ اسی کے مطابق پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب اور دوست بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، اس کی ہر منشا قبول ہو، تو اس نے آج جب سارا دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو جائے اور نیت کر لے کہ میں یہ عمل 3 دنوں کے لیے پڑھوں گا، اور 3 دن مسلسل آپ نے پڑھنا ہے۔ وقت کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے ٹائم آپ نے مقرر کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلا ہفتہ آ چکا ہے، پہلا اتوار، پہلا پیر، تو یہ 3 دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی زندگی میں وہ سکون اور نرمی اور محبت اور شفقت اور چاہت، یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، کسی بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، آپ وہاں پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے فقط 1-2 باتیں ضروری ہیں، وہ یہ کہ ایک عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی ہوتی، دوسرا آپ نے عمل جب کرنا ہے تو پھر مکمل طور پر اس کو پڑھنا ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک۔ جب آج پہلے دن عمل شروع کیا تو پھر 3 دن آپ اس کو مکمل کریں، درمیان میں نہ چھوڑیں۔ تو اب آپ نے جب یہ تمام چیزوں کی نیت کر لی کہ میں اس عمل کو مکمل طور پر کروں گا یا کروں گی، تو اب آپ نے جو بھی خاص مقصد ہے، حاجت ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا ہے، غربت کا ہے، کاروبار کا ہے، گھر کا ہے، مال کا ہے، عزت کا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ، آپ نے اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ یعنی فقط ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میری فلاں مشکل ہے، فلاں حاجت ہے، اس کو اس کی برکت سے پورا فرما۔ تو آپ نے یہ نیت کر لی، اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر نیت کرنی، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی تعداد صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے، اور کیونکہ یہ 3 دنوں کا عمل ہے، ہر روز ہی عمل کے اول آخر 3 بار آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اب درود پاک کی تو ایک اپنی شان ہے نا، اس سے تو ہر غم، ہر فکر کا فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم ماہ محرم میں اس طرح پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہاں تک آپ نے، یہ میرے پڑھنے کا مقصد میں ویسے بھی بتا سکتا تھا، پڑھنے کا مقصد فقط یہ ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے۔ اب لفظ آمین بھی آپ نے پڑھنا ہے، یوں ہی لفظ آمین پڑھیں گے اللہ کے 4 نوری ملائکہ، کیونکہ آمین کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 4 فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، جو اس بہن بھائی جس نے اس عمل کو کیا ہوگا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے، یا آپ کتنی خوش نصیب ہوں گی کہ آپ کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو اب کیونکہ عمل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، ساری چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو اب آپ نے جب یہ سورہ مبارکہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے تو فقط صرف دیکھیے ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کی آیات بھی 7 ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں،
کعبہ کے جو چکر لگاتے ہیں حاجی وہ بھی 7 ہیں، جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی، یہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی مقرب ہے۔ تو جب ہم یہ اعداد والے اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں تو ان میں 100% کامیابی انسان کا، اس پڑھنے والے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ 100% تمہارے لیے کامیابی۔ سورہ مبارکہ کو فقط آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم آیہ مقدسہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، جسے میں اب جو آیہ مقدسہ بتانے لگا ہوں یہ عظیم ترین آیہ مقدسہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور افضل ترین صورت یہی ہے، جس سے آپ نے اپنے عمل کا بھی آغاز کیا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اپنے نئے اسلامی سال کے پہلے ہفتے کا بھی آغاز اسی سے کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ہر نماز کی بنیاد اور مکمل دعا ہے، بلکہ روحانی جسمانی بیماریوں کا ایک بہترین علاج بھی ہے۔ اس صورت کے چند اہم باتیں جو ہیں وہ مجھے بہت ہی متاثر کر گئی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت اس کو قرار دیا۔ پھر نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے شان کے بارے میں ہے، نصف بندے کے درمیان میں ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی یا مجھ سے مانگا، میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ جس کے بارے میں رب خود فرمائے اور اس بندے کی تعریف کرے، وہ بندہ کتنا مقدر والا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں، یہ نماز کا لازمی جز بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ بھی ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت اور دعا کے جامع ترین مضامین پر مشتمل ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب آپ نے فقط، کیونکہ دیکھیں یہ سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے جائز محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اسی صورت سے بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے، اسی صورت کی برکت سے ناجائز دوستی بھی چھوٹتی ہے، اور اسی صورت کی برکت سے بے پناہ رزق بھی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فائدے موجود ہیں۔ لیکن جب آپ محرم کے ان 3 دنوں میں اس کا عمل کرتے ہیں، اب جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اب عظیم آیہ مقدسہ کی طرف آئیں، تو اس عظیم آیہ مقدسہ کا جو ہے وہ اس کا نام ہے آیت الکرسی، اور اب آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ اور یہ اس کے بارے میں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، اس کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ بھی عام شخص تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کو سید القرآن کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کی جو سردار آیہ مقدسہ ہے وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کا بلند ترین نقطہ بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے، یعنی جب اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو حضور مسکراتے رہتے تھے۔ تو اس کے پڑھنے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو اس کو اکثر لوگ ہر وضو میں پڑھتے ہیں، اور امام باقر اور بہت سارے بزرگوں نے، اور اس کی کئی بار تلاوت کی گئی تو محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس معالج کی دعا میں اثر نہ ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی دعا میں تاثیر بھی آتی ہے۔ یعنی حکیم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دنیا کے جس شعبے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان 3 دنوں میں اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ گھر سے باہر نکلتے وقت جب وہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو گھر واپس لوٹنے تک حفاظت بھی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے 70 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ صورت پڑھی جائے گی، جہاں یہ عمل کیا جائے گا، وہاں سے محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔
جب وہ وضو کے وقت اس کو پڑھیں تو 70 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اس لیے رات کے وقت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح فرض کے بعد پڑھیں تو آپ کا ایک پاؤں جنت میں ہے، ایک پاؤں زمین پر ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس کا کوئی دوسری آیت ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس آیہ مقدسہ کو بڑے دھیان توجہ کے ساتھ، بڑے ہی تحمل اور بردباری کے ساتھ جب پڑھ لیا تو الحمدللہ تمہیں اس کی تاثیر ضرور فوری طور پر نصیب ہو جائے گی۔ اب جو فوری طور پر انعامات چاہتا ہے وہ اس کو فقط چند بار جو تعداد اس کی بتانے لگا ہوں، اس تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں اس کی کوئی تعداد بھی اتنی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کو کر نہیں سکتا یا میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، یہ بہت طویل ہے یا یہ بہت لمبی ہے۔ نہ، بالکل آسان سی ہے، بالکل سادہ سی ہے، اور اس کی برکتوں کا اندازہ بھی کوئی عام شخص نہیں کر سکتا۔ بس اللہ والے جانتے ہیں، صوفیاء جانتے ہیں کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کے ذریعے رحمت کیا ملتی ہے، انعامات کیا ملتی ہے۔ اب آپ نے اس کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو انبیاء کرام پڑھتے رہے، اور جو نبیوں کا وظیفہ ہے، یا جو نبیوں کا وظیفہ ہو، جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ میری جان بچ گئی، بھوک اور پیاس بھی مٹ گئی، اور سردی سے بھی حفاظت کا سماں ہو گیا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی آتی تو بدشگونی نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے، اس پر بھروسہ جماتے، دل کے پکے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کے گھر کی خادمی کی ہے، نوکری کی ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے کہ کبھی 10 سال میں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم آج اپنے جو ہے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کبھی کبھار اگر مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو جاتا، برتن ٹوٹ جاتا، تو مجھے اگر گھر میں سے کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی بات کہنے لگتی تو حضور منع فرما دیتے، فرماتے کہ نہ بھئی، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی جو ٹوٹا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں دیکھیں نا، اور یہ صحابی اسی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اسی آیہ مقدسہ کے بارے، اسی دعا کے بارے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، اسی آیہ مقدسہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تھا جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، پھر آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تو اس دن جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے آگ کو دیکھتے ہی یہ کلمات کہے۔ یہ کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کار ساز ہے، یعنی بگڑی بنانے والا ہے۔ پھر اسی وظیفے کی برکت سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے انعامات عطا فرمائے۔ تو دوستو، اب آپ نے ان الفاظ کو، اس دعا کو جو تعداد بتانے لگا اس کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ بندے کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کے پڑھنے کے فائد میں سے لکھا ہے، اگر کوئی ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگ اور صحابہ اکرام سے مرویات ملتی ہیں، کیونکہ آج جو وقت ہے نا، یہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ کے پاس مصروفیت تو ہے، اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، اعمال و وظائف کے۔ میں کہتا ہوں اگر تمام برکتیں حاصل کرنی ہے نا ماہ محرم کی، تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا عمل ضرور پڑھیے گا، آج کی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے آج کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو شروع کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا۔ تو اب آپ نے جب ان الفاظ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو ان کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔
تو جب اس تعداد کے برابر پڑھیں تو پھر اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگے والے کلمات ہیں بالکل آسان سے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور یہ اتنے شاندار الفاظ ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہے نا، جن کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے سب کو قائم رکھنے والے۔ حدیث پاک کی روح سے بھی ان ناموں کو اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے، اور ان کی کثرت تسبیح انگنت روحانی اور بنیادی فوائد میں شامل حال رہتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ ان کاموں کا ورد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں یہ دونوں نام لیے جائیں اس دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بھی پھر ان سے بھی اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سخت پریشانی میں ہو، سخت مشکل میں ہو، رزق کا فاقہ آ چکا ہو، رزق کی تنگی آ چکی ہو، گھر میں کوئی اور اسباب بھی نہیں بن رہا ہو، اس کو پڑھے تو غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ بھی جو غیب سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں تو صحیح نہ، پھر دیکھیں غیب سے کیسی مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو مشکلات کے حل، حاجات کے لیے یکسوئی کے ساتھ درود پاک اول آخر اس عمل کے پڑھ کر آپ نے اس آیہ مقدسہ کو، یہ اس دعا کو اسی مقام پر پڑھنا ہے جس مقام پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیونکہ دیکھیں یہ بے روزگاری سے نکلنے کی بہترین چابی ہے، کنجی ہے، اس کے ذریعے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب یہ الفاظ کتنے پڑھنے ہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ نے اتنے سے الفاظ ہیں بالکل آسان سے، لیکن بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعارف ہوگا۔ اب کیونکہ یہ الفاظ آپ نے اس کے بارے میں حضرت خواجہ شمس الدین بھی بیان فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ اب یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ان کو بھی آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب یہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو اس کے بعد اب دیکھیں صاحب ظاہر کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، اس کو کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اب کیسے ٹائم نکالیں گے، بھئی یہ عمل بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کچھ ٹائم لگا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے یقین جانے جب ہم نے کیا تو صرف چند منٹ لگے ہیں، چند منٹوں کا یہ عمل ہے، کوئی اس پر آپ کے گھنٹے یا آدھے گھنٹے نہیں لگنے والے، صرف چند منٹ لگیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کی تو زندگی اس نے بدل کر رکھ دی ہے، آپ کے تو حالات ہی اس نے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اب کیونکہ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی خاص صورت ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ ہے چھوٹی، سب سے قرآن مجید کی چھوٹی، لیکن طاقت کی اعتبار سے اس صورت کی شاید ہی کوئی دوسری صورت ثانی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے تو شادی کے مسائل بھی فوراً حل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے تو اولاد کی نافرمانی بھی فوراً حل ہوتی ہے، سب سے بڑی بات کہ اس کے ذریعے دشمنوں سے تمہیں ہمیشہ کی نجات ملتی ہے، دشمنوں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ وہی عمل ہے جو آپ کو باقی تمام اعمال سے، وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اور ہماری یوم عاشوراء کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے، اس دعا میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن آپ ضرور ضرور حاضری لے آئیں، اور انشاءاللہ آپ یہاں دعا میں شامل ہو کر دعاؤں کے ذریعے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے ہی انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہی ترتیب رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے فوائد، اس کی
فوائد میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا نا، نبی علیہ السلام کی خواب میں اس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے مجھ سمیت ہر بھائی بہن دوست احباب کو میرے آقا کی شفاعت بھی نصیب ہو، زیارت بھی نصیب ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کے لیے اس طرح عمل کیا جائے کہ سب سے اس کے لیے بھی مختلف اعمال ہوتے ہیں، مختلف وظائف ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں پھر یہ انعامات اور یہ برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف چند بار پڑھنا ہے۔ وہ چند بار کتنی بار ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہو جائے۔ اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور دعا میں شامل ہونے کا طریقہ یہی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو فقط آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی